بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا راز جو رات کے سناٹے میں چھپا تھا۔ آج کی کہانی حسن کے نام۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی کالی راتیں آتی ہیں جو صبح کا سورج دیکھنے نہیں دیتی، اور اگر سورج نکل بھی آئے تو وہ رات انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے اندھیرا کر جاتی ہے۔ آج کی یہ رات بھی کچھ ایسے ہی تھی، جس نے میری زندگی کی کتاب کا پچھلا سارا ورق پھاڑ کر ایک نیا اور خوفناک باب شروع کر دیا تھا۔ لاہور کی سڑکیں ویسے تو کبھی سوتی نہیں ہیں، مگر اس رات آسمان سے بارش نہیں بلکہ جیسے وحشت برس رہی تھی۔ بادلوں کی گرج ایسی تھی جیسے آسمان پر دیو آپس میں لڑ رہے ہوں اور ان کی تلواریں ٹکرانے سے بجلی کڑک رہی ہوں۔ مگر میں بھی کیا کرتا؟ حسن پکوڑے والا نام ہے میرا، اور غریب کی مجبوری اسے طوفان میں بھی گھر بیٹھنے نہیں دیتی۔ اس لیے میں لکشمی چوک کے اس ویران کونے میں اپنا پرانا ٹھیلا لگائے کھڑا تھا، جہاں سوائے آوارہ کتوں اور طوفانی ہوا کی کوئی نہیں آتا۔ میرا ٹھیلا ہوا کے تھپیڑوں سے ایسے ہل رہا تھا جیسے ابھی اڑ جائے گا، مگر میری کڑاہی کا تیل ابھی بھی گرم تھا، اور بیسن کی خوشبو بارش کی گیلی مٹی کی مہک کے ساتھ مل کر ایک ایسا نشہ پیدا کر رہی تھی کہ اگر کوئی مردہ بھی ہوتا تو شاید قبر سے ہاتھ نکال کر کہتا کہ یار حسن، ایک پلیٹ تو لگا دو۔ میں نے سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اپنے گلے میں پڑا مفلر ٹائٹ کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا کہ یا اللہ، آج تو کوئی گاہک بھیج دیں، ورنہ مالک مکان صبح سویرے ہی میری کھان ادھڑ دے گا، کیونکہ 3 مہینے کا کرایہ چڑھا ہوا تھا اور میری جیب میں اس وقت صرف اتنے پیسے تھے کہ میں شاید اپنے لیے کفن بھی نہ خرید سکوں۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری دعا اتنی جلدی اور اتنی غلط جگہ قبول ہوگی کہ میں ساری زندگی دعا مانگنے سے پہلے 100 بار سوچوں گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سڑک کی دوسری طرف سے مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بارش کی نہیں تھی اور نہ ہی ہوا کی سائیں سائیں تھی، بلکہ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت وزنی زیور پہن کر چل رہا ہو۔ چھن چھن چھن، یہ پازیب کی آواز تھی، مگر اس میں وہ لوک موسیقی والی مٹھاس نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی پراسرار گونج تھی جو سیدھی میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر گھپ اندھیرے اور دھند کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل نے کہا کہ حسن بیٹا بھاگ جا، یہ انسانوں کا وقت نہیں ہے، مگر پیروں نے جیسے زمین پکڑ لی تھی اور وہ آواز قریب آتی گئی، بہت قریب، یہاں تک کہ میرے ٹھیلے کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو میرے حلق میں جیسے کانٹے اگائے ہوں۔ میرے سامنے ایک سایہ کھڑا تھا جس نے سر سے پیر تک سیاہ برقع اوڑھ رکھا تھا، اور وہ برقع بارش میں بھیگنے کے باوجود عجیب طرح سے خشک لگ رہا تھا، جیسے پانی کی بوندیں اسے ڈر کر اپنا راستہ بدل رہی ہوں۔ اس کے پیروں میں وہ پازیب تھی جو اندھیرے میں سونے کی طرح چمک رہی تھی، مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے ارد گرد کی ہوا تھم گئی تھی۔ بارش کا شور جو کچھ لمحے پہلے کان پھاڑ رہا تھا اب بالکل مدھم ہو گیا تھا، اور وہاں صرف ایک عجیب سی خوشبو تھی، ایسی خوشبو جو میں نے آج تک لاہور کے کسی پرفیوم شاپ پر نہیں سونگھی تھی۔ یہ خوشبو گلاب اور رات کی رانی کے پھولوں کی تھی، مگر اس میں بارود جیسی تیزی بھی تھی جو نتنوں میں جلن پیدا کر رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بی بی جی، دکان بڑھا دی ہے میں نے، اب کچھ نہیں ملے گا، آپ کل آنا۔ مگر میری آواز میرے اپنے کانوں کو ہی اجنبی لگی، جیسے میں کسی کنویں کے اندر سے بول رہا ہوں۔ اس لڑکی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک قدم آگے بڑھایا اور میرے ٹھیلے کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ حالانکہ اس نے نقاب کیا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں نقاب کے پیچھے سے بھی ایسے چمک رہی تھیں جیسے 2 جامنی رنگ کے بلب جل رہے ہوں۔ اس کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دماغ پر برف رکھ دی ہو۔ وہ بولی، اے پکوڑے والے، جتنا سامان بچا ہے سب تل دو۔ اور یہ کوئی درخواست نہیں تھی، یہ ایک حکم تھا، ایک ایسا شاہی حکم جسے نہ ماننے کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ میں جو ابھی تک اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہکلاتے ہوئے بولا، بی بی، گیس ختم ہو گئی ہے اور سامان بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی اتنی رات کے پولیس والے تنگ کرتے ہیں، آپ جائیں اپنے گھر والوں کو بھیجیں۔ مگر اس نے ایک ایسی ہنسی جس سے میرے ٹھیلے کے شیشے چھنجھنا اٹھے، اور وہ بولی، گھر والے؟ اگر میرے گھر والے یہاں آ گئے تو تمہارا یہ شہر تو کیا، پوری دنیا کم پڑ جائے گی، اس لیے چپ چاپ وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، ورنہ میں تمہیں اس کڑاہی میں تل دوں گی۔
मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया, क्योंकि उसकी जामनी आंखों में जो वहशत थी वो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। मैंने जल्दी से कांपते हाथों से बेसन का डोंगा उठाया और कढ़ाई के नीचे चूल्हा तेज कर दिया। हालांकि मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे कि बेसन गिरता जा रहा था, मगर अपनी जान बचाने की फिक्र में मैंने आलू और प्याज के कटे हुए टुकड़े बेसन में डुबोकर गर्म तेल में डालना शुरू कर दिए। और तेल ने छन छन का शोर मचाया तो मुझे थोड़ा होश आया। मैंने कनखियों से उसे देखा। वो वहीं खड़ी थी, साकत, बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह, और उसकी नज़रें सिर्फ कढ़ाई पर जमी हुई थीं, जैसे वो पकौड़ों को नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को देख रही हो। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि मेरी दादी कहा करती थी कि वीरान जगहों पर जिन्नात खाने की खुशबू बनाते हैं, और अगर उन्हें खाना ना मिले तो वो इंसानों को खा जाते हैं। आज मुझे अपनी दादी की हर बात सच लग रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, बीबी जी, आप कौन हैं और इतनी रात गए अकेली क्यों फिर रही हैं? हालात ख़राब हैं शहर के। तो उसने गहरी सांस ली और बोली, हालात तुम्हारे शहर के नहीं, मेरे पेट के ख़राब हैं। मुझे भूख लगी है, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं वो नहीं रहती जो नज़र आती हूँ। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया कि ये क्या कह रही है। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं जो पकौड़ों के बहाने मुझे खाने आई हो। मैंने जल्दी जल्दी पकौड़े निकालने की कोशिश की ताकि ये बला टले और यहाँ से दफ़ा हो, मगर अभी पकौड़े पूरी तरह लाल भी नहीं हुए थे कि उसने वो किया जिसने मेरी अकल को मफलूज कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ निकाब से बाहर निकाला। उसका हाथ चांद की तरह सफ़ेद और शफाफ था, और उसकी उंगलियां लंबी और नाजुक थीं, मगर नाखून किसी खंजर की तरह तेज़ और काले थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। मैं ज़ोर से चीखा, बीबी रुकिए, हाथ जल जाएगा। मगर मेरी चीख मेरे हलक में ही घुट गई, क्योंकि तेल ने उसके हाथ को जलाने की बजाय उसके हाथ के गिर्द नाचना शुरू कर दिया था। उसने उबलते हुए तेल में से मुट्ठी भरकर पकौड़े निकाले और उन्हें ठंडा किए बगैर सीधा अपने निकाब के अंदर ले गई, और अगले ही लम्हे कड़िच कड़िच की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई हड्डियाँ चबा रहा हो। मैं अपनी आंखें फाड़े ये मंजर देख रहा था। मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था, और मेरे ठेले के बल्ब की रोशनी मद्धम पड़ने लगी थी, जैसे वो भी उस मंजर से डर रहा हो। वो एक के बाद एक गरम खोलते हुए पकोड़े खाती जा रही थी, और हर नवाले के बाद उसके हलक से एक अजीब सी राहत भरी आवाज़ निकल रही थी, जैसे उसे सदियों बाद खाना नसीब हुआ हो। मैंने थूक निगलते हुए कहा, बीबी, आपका मुंह लोहे का बना है या कोई अंदर ऐसी लगा रखा है? ये तो आग है, आग। उसने अचानक अपना निकाब उलट दिया, और वो लम्हा मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि चौदहवीं का चांद भी शर्मा जाए, मगर उसकी खूबसूरती में एक हैबत थी। उसकी जिल्द इतनी शफाफ थी कि उसके नीचे नीली रगें साफ नजर आ रही थीं, और उसके होंठ खून की तरह सुर्ख थे, जो गर्म तेल और मिर्चों की वजह से और भी ज़्यादा दहक रहे थे। वो बोली, तुम इंसान कितने कमज़ोर हो हसन, ज़रा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे कोहकाफ में तो बच्चे नाश्ते में अंगारे खाते हैं। मैं ये सुनकर ठेले का सहारा लेकर खड़ा हो गया, वरना शायद गिर जाता। कोहकाफ? मैंने हकलाते हुए दोहराया तो वो मुस्कुराई, और उसकी मुस्कुराहट में बिजली जैसी चमक थी। हाँ, कोहकाफ। मैं वहाँ के शहनशाह की बेटी शहजादी मिरहा हूँ, और मैं यहाँ तुम्हारे इन मामूली पकौड़ों के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे शाही बावर्ची जालिम खान के खानों में अब वो जायका नहीं रहा। वो बस जादू मिलाता है, मोहब्बत नहीं। और तुम्हारे हाथों में जो जायका है वो जादू से ज़्यादा ताकतवर है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं खुश हूँ कि एक शहजादी मेरे पकोड़े खा रही है, या रहूँ कि वो शहजादी इंसान नहीं बल्कि जिनजादी है। उसने पूरी कढ़ाई खाली कर दी थी, और अब वो कढ़ाई के अंदर बचा हुआ गर्म तेल ऐसे देख रही थी जैसे कोई प्यासा पानी को देखता है। फिर उसने कढ़ाई को दोनों हाथों से उठाया और मुंह से लगा लिया, और मैं बस बुत बनकर देखता रहा कि वो गर्म खोलता हुआ तेल पानी की तरह पी गई। और जब उसने कढ़ाई वापस रखी तो उसने एक ज़ोरदार डकार ली, जिसकी आवाज़ से मेरे ठेले का बल्ब ज़ोरदार धमाके से फट गया, और उसके साथ ही पास लगे खंभे का ट्रांसफार्मर भी उड़ गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ उसकी जामनी आंखें थीं, जो अब अंधेरे में जुगनू की तरह नहीं बल्कि किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थी। मैं डर के मारे काउंटर के नीचे घुस गया और अपने कानों पर हाथ रख लिए कि या अल्लाह, अब ये मुझे भी खा जाएगी। इसका पेट तो भर गया, मगर जिन्नात की नीयत कभी नहीं भरती।
اندھیرے میں اس کی آواز گونجی، حسن باہر نکلو، مجھے تمہارا ڈرنا اچھا لگ رہا ہے، مگر ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، مارنے کی نہیں۔ میں ڈرتے ہوئے باہر نکلا تو وہ ہوا میں زمین سے 1 فٹ اوپر معلق تھی اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ وہ بولی، بہت لذیذ تھے تمہارے آلو اور بیسن کے گولے، میرا دل خوش کر دیے تم نے، مگر ایک مسئلہ ہے، میرے پاس تمہاری دنیا کے یہ کاغذ کے نوٹ نہیں ہیں، کیونکہ ہم جنات سودا پیسوں سے نہیں وعدوں سے کرتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بی بی آپ بس جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسے نہ وعدہ، میری جان بخش دیں، میں یتیم ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی ابھی۔ وہ ہنسی اور بولی، شادی تو تمہاری ہوگی اور بہت دھوم دھام سے ہوگی، مگر ابھی حساب تو کرنا ہے، بتاؤ کیا چاہیے؟ کیا میں تمہارے اس دشمن کو جس نے کل تمہاری دکان پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی تھی اسے مینڈک بنا کر گندے نالے میں پھینک دوں، یا تمہارے مالک مکان کو جو تمہیں تنگ کرتا ہے اسے پنکھے سے لٹکا دوں؟ بولو کیا حکم ہے تمہارا؟ میں حیران رہ گیا کہ اسے میرے دشمنوں کو کیسے پتہ چلا، کیا یہ میرے دل کا حال بھی جانتی ہے؟ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا کہ نہیں بی بی، مجھے گناہ گار مت کرو، اللہ خود پوچھے گا ان سے، آپ بس مہربانی کریں اور جائیں۔ مگر اس نے اپنی وہ چمکتی ہوئی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دی اور کہا، دیکھو حسن، تم ایک نایاب ہیرے ہو، تمہیں اپنی قدر نہیں ہے، مگر مجھے ہے، اور آج کے بعد تم صرف میرے لیے پکوڑے بناؤ گے، یہ میرا حکم ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری اس دکان کو اٹھا کر کوہکاف کے سب سے اونچے پہاڑ پر رکھ دوں گی، جہاں تم بادلوں کو پکوڑے بیچنا۔ یہ سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ تو گلے پڑ گئی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بی بی میں غریب آدمی ہوں، روز کماتا ہوں، روز کھاتا ہوں، آپ کے لیے پکوڑے بناؤں گا تو میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ تو اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور میرے ٹھیلے کے گلے میں سے سکوں کی کھنکھناہٹ کی آواز آنے لگی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو گلا سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ اصلی سونا تھا جو اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ وہ بولی، یہ تمہاری آج کی مزدوری ہے اور یہ صرف شروعات ہے، اگر تم میرے وفادار رہے تو میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گی، مگر یاد رکھنا حسن، یہ بات ہمارے درمیان راز رہے گی۔ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آتی ہوں تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گے۔ اس کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ میں نے فوراً اپنی زبان پر ہاتھ رکھ لیا کہ میں گونگا ہو جاؤں گا مگر کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی، شاباش، اب کل رات اسی وقت تیار رہنا، اور خبردار اگر دیر ہوئی یا ذائقہ بدلا تو انجام تم جانتے ہو۔ اور پھر اس نے اپنے سیاہ برقعے کو لہرایا اور ایک تیز آندھی کا جھکڑ چلا جس نے مجھے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے کانوں میں وہی چھن چھن کی آواز گونجی، مگر اس بار یہ آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو بارش رک چکی تھی اور آسمان صاف ہو گیا تھا، اور میرے ٹھیلے پر سونے کے سکے اور کڑاہی میں تیل کی جگہ گلاب کی خوشبو باقی تھی۔ میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت، مگر میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا سونے کا وہ بھاری سکہ مجھے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا۔ حسن بیٹا، تم نے پکوڑے بیچتے بیچتے اپنی جان کا سودا کر لیا ہے، اور وہ جنزادی اب تمہاری زندگی سے اتنی آسانی سے نہیں جائے گی۔ وہ سونے کا سکہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑا یوں تپ رہا تھا جیسے ابھی بھٹی سے نکلا ہو۔ حالانکہ بارش تھم چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے جو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس سکے کو اپنی قمیص کے دامن سے رگڑا کہ شاید اس پر لگی مٹی صاف ہو جائے اور میری آنکھ کا دھوکہ دور ہو جائے، مگر وہ دھوکہ نہیں تھا، وہ خالص کندن تھا جس پر ایک عجیب سی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ میری سمجھ سے باہر تھا، مگر اس کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے دانتوں کے بیچ دبا کر دیکھا تو وہ سخت تھا، یعنی پیتل نہیں تھا، اصلی مال تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف وہ خوف تھا جو کہہ رہا تھا کہ حسن بیٹا، یہ سکہ نہیں تیری موت کا پروانہ ہے، اسے یہیں پھینک اور بھاگ جا، ورنہ ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف میرا وہ پرانا اور وفادار لالچ تھا جو میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ ارے بے وقوف آدمی، زندگی بھر بیسن گھولتے گھولتے بوڑھا ہو جائے گا، یہ موقع ہے قسمت بدلنے کا۔ میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھا رہا،
یہاں تک کہ دور مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی اور مجھے احساس ہوا کہ میں پوری رات اس ٹھیلے کے پاس بت بنا بیٹھا رہا ہوں کہ کہیں وہ جنزادی واپس نہ آ جائے یا میرا یہ سونا مٹی نہ بن جائے۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے ٹھیلا دھکیلا اور گھر کی طرف چل پڑا، مگر میرا دل ابھی بھی لکشمی چوک کے اس ویران کونے میں اٹکا ہوا تھا جہاں میری زندگی کا سودا ہو چکا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ سکہ اپنی پرانی ٹرنک کے سب سے نچلے حصے میں چھپا دیا جہاں میری ماں کی دی ہوئی کچھ پرانی یادگاریں پڑی تھیں، اور پھر اس ٹرنک پر 2 وزنی اینٹیں رکھ دیں کہ کہیں وہ سکہ اڑ کر واپس اپنی مالکن کے پاس نہ چلا جائے۔ میں سارا دن چرپائی پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا کہ یا اللہ، یہ تو نے کس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ یقین نہیں کرے گا اور مجھے پاگل خانے بھیج دے گا، اور اگر نہیں بتایا تو وہ بلا روز رات کو میرے سر پر کھڑی ہوگی۔ بھوک اور پیاس تو جیسے اڑ ہی گئی تھی، بس دماغ میں ایک ہی گردان چل رہی تھی کہ شام ہوگی تو کیا ہوگا، کیا وہ واقعی آئے گی یا وہ رات کا کوئی بھیانک خواب تھا۔ مگر ٹرنک میں پڑے سونے کے سکے کی موجودگی مجھے بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ حسن تیار ہو جاؤ، اب تمہاری زندگی عام نہیں رہی۔ میں نے سوچا کہ اگر مرنا ہی ہے تو امیر ہو کر مرتے ہیں، کم از کم قبر پر پھول تو اصلی والے آئیں گے۔ شام ہوتے ہی میں نے اپنی پھٹی ہوئی جیب ٹٹولی اور جتنے پیسے جمع تھے سب نکال لیے۔ میں بازار گیا تو میری چال میں ایک عجیب سی اکڑ آ گئی تھی جو شاید اس ایک سکے کی گرمی تھی۔ دکاندار مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ جو حسن کل تک 1 کلو بیسن کے لیے ادھار مانگتا تھا اور منہ بسورتا تھا، آج 5 کلو بیسن اور 10 کلو آلو نقد خرید رہا ہے، اور وہ بھی چھانٹ چھانٹ کر۔ میں نے سبزی والے سے کہا کہ بھائی، آلو ایسے دینا کہ چھیلتے وقت آنکھیں نہ دکھیں، ورنہ میں نہیں، میری مالکن تمہاری دکان ہوا میں اڑا دے گی۔ وہ سمجھا میں مذاق کر رہا ہوں اور ہنس پڑا، مگر میں جانتا تھا کہ میں کس مصیبت کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ رات کے 11 بجے میں نے اپنا ٹھیلا اسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں کل رات وہ قیامت ٹوٹی تھی۔ آج میں نے تیاری پوری کی ہوئی تھی، کڑاہی مانچ کر چمکائی ہوئی تھی اور بیسن میں مسالے بھی ذرا تیز رکھے تھے، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس جنزادی کی زبان کو آگ پسند ہے۔ وقت جیسے رینگ رہا تھا، ہر گزرتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ مجھے اس کی آنکھوں کی چمک لگتی اور ہر سائے میں مجھے اس کا برقع لہراتا نظر آتا۔ سڑکیں ویران ہونے لگی اور آوارہ کتوں نے بھی بھونکنا بند کر دیا، جیسے انہیں بھی سونگ لیا گیا ہو یہاں کوئی بھاری چیز آنے والی ہے۔ ٹھیک 12 بجے فضا کا رنگ بدلنے لگا، ہوا اچانک رک گئی اور سڑک کے کنارے لگے درختوں کے پتے ایسے ساکت ہو گئے جیسے کسی نے ویڈیو پاز کر دی ہو۔ پھر وہی خوشبو آئی، گلاب اور بارود کی ملی جلی مہک، جس نے میرے دماغ کے خلیوں کو جگا دیا اور مجھے چھینک مارنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ناک رگڑتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی تھی، بالکل اسی جگہ، اسی سیاہ برقعے میں، بس فرق اتنا تھا کہ آج اس کے ساتھ کوئی طوفان نہیں تھا، بلکہ وہ خود ایک خاموش طوفان لگ رہی تھی۔ اس کی جامنی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں اور میں نے جلدی سے کانپتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم بی بی، میں نے سب تیاری کر لی ہے، آپ کے لیے اسپیشل آلو لایا ہوں۔ اس نے سلام کا جواب تو نہیں دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہولے سے بولی، حسن، تم نے وعدہ نبھایا، مجھے خوشی ہوئی، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ آج تمہاری ہڈیوں کا سوپ پیوں گی۔ چلو اب جلدی سے کام شروع کرو، آج مجھے کل سے زیادہ بھوک لگی ہے، اور خبردار اگر ذائقے میں ذرا بھی کمی آئی تو میں یہ پوری کڑاہی تمہارے حلق میں اڈیل دوں گی۔ میں نے جلدی جلدی بیسن گھولنا شروع کیا، مگر میرے ہاتھ پیر پھول رہے تھے کیونکہ اس کی نظریں میری گردن پر خنجر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ آلو چھیلنے کی رفتار سست تھی کیونکہ ڈر کے مارے چھری میرے ہاتھ سے بار بار پھسل رہی تھی، اور وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اور اس کی پازیب کی چھن چھن میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اچانک وہ میرے پاس آ کر رکی اور غصے سے بولی، یہ کیا تماشا ہے حسن، تم انسان کتنے سست ہو، ایک آلو چھیلنے میں اتنا وقت لگاتے ہو جتنی دیر میں ہم کو کاف کا پورا پہاڑ سر کر لیتے ہیں۔ مجھے جلدی کھانا چاہیے، میرا پیٹ خالی ہے، اور جب میرا پیٹ خالی ہوتا ہے تو مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بی بی، میرے 2 ہی ہاتھ ہیں اور وہ بھی کانپ رہے ہیں، مشین نہیں ہوں میں، تھوڑا رحم کھائیں، ابھی چھیل رہا ہوں۔ یہ سن کر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولی، رحم، یہ لفظ ہماری لغت میں نہیں ہے، مگر چلو آج میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں تاکہ تم جلدی فارغ ہو سکو، ورنہ تم صبح تک ایک آلو چھیلو گے اور میں بھوک سے تمہیں کھا جاؤں گی۔
اس نے یہ کہہ کر ہوا میں ایک چٹکی بجائی اور اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ دیکھ کر میں چیخ مارتے مارتے بچا اور ٹھیلے کے ڈنڈے کو زور سے پکڑ لیا۔ میری ٹوکری میں پڑے ہوئے آلو اچانک زندہ ہو گئے تھے۔ وہ خود بخود ہوا میں اچھلنے لگے، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے انہیں پکڑ لیا ہو، اور پھر وہ آلو ہوا میں گھومتے ہوئے خود بخود چھلنے لگے۔ ان کے چھلکے ادھر ادھر کر سڑک پر گر رہے تھے اور کٹے ہوئے آلو سیدھے بیسن کے ڈونگے میں جا کر گر رہے تھے۔ چھپاک چھپاک چھپاک۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنا چمٹا سینے سے لگا لیا۔ ہائے، یہ آلو پر حسیب آ گیا ہے۔ بی بی، یہ کیا جادو ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ آلو مجھے ہی نہ کاٹ دیں، یا یہ بم تو نہیں بن گئے۔ وہ ہنستی رہی اور بولی، ڈرو مت بزدل انسان، یہ ہماری جناتی سروس ہے، تم بس تلو، باقی کام میں کروں گی۔ اور پھر وہی ہوا، آلو خود کٹتے رہے اور میں بس انہیں تیل میں ڈالتا رہا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کوئی خواب میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر پیر بھاری ہو جائے۔ مگر سچ کہوں تو میرا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ آلو کٹ رہے تھے، پیاز خود بخود باریک ہو رہے تھے، اور ہری مرچیں تو ایسے کٹ کر گر رہی تھیں جیسے مشین لگی ہو۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ میرا ڈر تھوڑا کم ہونے لگا تھا، شاید اس لیے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی بجائے میری مدد کی تھی، اور شاید اس لیے بھی کہ اس جناتی سروس نے میری محنت آدھی کر دی تھی۔ جب وہ پیٹ بھر کے پکوڑے کھا چکی اور حسب معمول گرم تیل پی کر ایک زوردار ڈگار لے چکی تو اس کا موڈ کافی خوشگوار ہو گیا۔ وہ وہیں میرے ٹھیلے کے پاس ہوا میں معلق ہو کر بیٹھ گئی جیسے کوئی تخت پر بیٹھتا ہے، اور بولی، حسن، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں یہ ذائقہ کیوں ہے؟ میں نے سر کھجایا اور کہا، بی بی، بس ماں کی دعا ہے اور تھوڑی محنت، باقی آپ کا یہ جادوئی آلو کٹر مشین بھی کمال کا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ صرف محنت نہیں ہے، ہمارے محل کا وہ منحوس باورچی کائنات کے نایاب ترین مثالیں استعمال کرتا ہے۔ وہ ستاروں کی دھول اور سمندر کی جھاگ سے شوربہ بناتا ہے، مگر اس کے کھانے میں روح نہیں ہوتی۔ وہ کھاتا ہے تو صرف اپنی تعریف سننے کے لیے بناتا ہے۔ اسے غرور ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، مگر تم شاید دل سے بناتے ہو، اس لیے تمہارے ان سستے آلوؤں میں بھی وہ لذت ہے جو شہنشاہ کے دسترخوان پر بھی نہیں ملتی۔ اور سچ پوچھو تو میں وہاں کے پھیکے کھانوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے یہ آگ اور یہ مرچیں پسند ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے مجھ سے اتنے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ میرا حوصلہ تھوڑا بڑھا تو میں نے سوچا کہ آج اس خوشی میں کچھ نیا کروں۔ میں نے بیسن میں تھوڑا اناردانہ اور ہری مرچیں زیادہ کی اور ایک بڑی سی ہری مرچ کے اندر مسالہ بھر کے اسے بیسن میں ڈبویا۔ یہ میری خاص ریسیپی تھی جو میں صرف خاص گاہکوں کو دیتا تھا۔ میں نے وہ مرچ پکوڑا تل کر اس کے سامنے کیا اور کہا، بی بی، یہ چکھیں، یہ میرے ٹھیلے کا ایٹم بم ہے، اگر یہ آپ کو پسند نہ آیا تو میں پیسے واپس کر دوں گا۔ اس نے وہ مرچ اٹھائی اور اسے غور سے دیکھا، پھر منہ میں ڈالی اور چبایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں زیادہ مرچ لگ گئی تو یہ مجھے راکھ نہ کر دے، مگر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، حسن، یہ تو واقعی بم تھا، میرے کانوں سے دھواں نکل گیا ہے اور مجھے یہ بہت پسند آیا ہے۔ تم انسان عجیب ہو، تکلیف میں بھی مزہ ڈھونڈ لیتے ہو۔ ہمارے محل میں تو اگر کسی کو ذرا سی مرچ لگ جائے تو حکیموں کی لائن لگ جاتی ہے، اور یہاں تم یہ بم کھا کر خوش ہوتے ہو۔ اب ہم روز ملنے لگے۔ وہ ہر رات آتی، کبھی آندھی کے ساتھ، کبھی خاموشی سے، اور میں اس کے لیے نتنے پکوڑے بناتا، کبھی بینگن کے پکوڑے تو کبھی پالک کے پتے۔ ایک عجیب سا رشتہ بن گیا تھا ہمارا، ایک انسان اور ایک جنزادی کا، جو آدھی رات کو سڑک کنارے بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کرتے۔ وہ مجھے اپنے کوہکاف کے قصے سناتی کہ وہاں کیسے ہیرے جواہرات کے پہاڑ ہیں اور کیسے وہاں کے جنات ہوا میں اڑتے ہیں، اور میں اسے لاہور کی تنگ گلیوں اور یہاں کے لوگوں کی کہانیاں سناتا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شہزادی ہونے کے باوجود بہت اکیلی تھی۔ اسے بس کوئی ایسا چاہیے تھا جو اس سے ڈرے نہیں بلکہ اس سے بات کرے۔ حالانکہ میں ابھی بھی اس سے ڈرتا تھا، مگر اب وہ ڈر موت کا نہیں تھا بلکہ عزت کا تھا۔ وہ مجھے سونے کے سکے دیتی اور میں اب انہیں ٹرنک میں نہیں چھپاتا تھا، بلکہ میں نے اپنے ٹھیلے کو رنگ کروا لیا تھا اور ایک نئی بڑی کڑاہی خرید لی تھی۔ میری زندگی بدل رہی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ ایک رات جب وہ پکوڑے کھا رہی تھی تو اچانک وہ رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں آدھا کھایا ہوا پکوڑا تھا اور اس کی نظریں آسمان کی طرف جمی ہوئی تھیں۔
اس کی جامنی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، بی بی کیا ہوا؟ پکوڑا کچا ہے کیا؟ اس نے میرے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ہولے سے بولی، حسن مجھے بو آ رہی ہے، کسی اپنے کی نہیں بلکہ کسی دشمن کی۔ لگتا ہے کسی نے ہماری خوشبو سونگھ لی ہے۔ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بی بی کون دشمن؟ کیسا دشمن؟ میں نے گھبرا کر پوچھا تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وہ باورچی، وہ مغرور شیخی باز۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں محل کا کھانا کیوں نہیں کھا رہی۔ اگر اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ صرف مجھے واپس نہیں لے جائے گا بلکہ وہ تمہارے ان ہاتھوں کو بھی کاٹ دے گا جن کا ذائقہ اسے چیلنج کر رہا ہے۔ تیار رہنا حسن، کیونکہ اب جو آنے والا ہے وہ طوفان نہیں قیامت ہوگی۔ مرہا کے منہ سے قیامت کا لفظ نکلنا تھا کہ لکشمی چوک کی وہ سڑک جسے میں اپنا دوسرا گھر سمجھنے لگا تھا اچانک کسی میدانی جنگ میں بدل گئی۔ پہلے تو ایک ہلکی سی تھڑاہٹ ہوئی جیسے زمین کے نیچے کوئی بہت بڑا اژدہا کروٹ لے رہا ہو، مگر پھر اگلے ہی لمحے اسفالٹ ایسے بھٹنے لگا جیسے بسکٹ ٹوٹتا ہے اور اس دراڑ میں سے سبز رنگ کا زہریلا دھواں نکلنے لگا جس کی بو اتنی شدید تھی کہ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ بو بارود کی نہیں تھی بلکہ ایسے تھی جیسے ہزاروں سال پرانے انڈے اور سڑا ہوا گوشت ایک ساتھ جلا دیا گیا ہو۔ میں نے کھانسے ہوئے اپنی قمیض ناک پر رکھ لی اور مرہا کی طرف دیکھا جو اب زمین پر نہیں تھی بلکہ ہوا میں 10 فٹ اوپر معلق ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھوں سے نیلی شعاعیں نکل کر میرے ارد گرد ایک حصار بنا رہی تھیں۔ میں چیخنا چاہتا تھا کہ بی بی مجھے چھوڑ کر مت جانا، مگر میری آواز اس خوفناک گڑگڑاہٹ میں دب گئی جو اس گڑھے سے آ رہی تھی۔ پھر ایک ایسا ہاتھ باہر نکلا جسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ ہاتھ کسی انسان کا نہیں تھا، وہ کیکر کے درخت کے تنے جتنا موٹا تھا اور اس پر چھپکلی جیسا کھردری کھال تھی اور انگلیوں میں انگوٹھیوں کی جگہ سفید انسانی کھوپڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس ہاتھ نے سڑک کے کنارے لگے بجلی کے کھمبے کو ایسے اکھاڑ پھینکا جیسے کوئی گھاس کا تنکا توڑتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ پوری بلا باہر نکل آئی۔ وہ ظالم خان تھا، کوہ کاف کا وہ شاہی باورچی جس کے قصے سن کر ہی میں کانپ جاتا تھا۔ آج وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کا قد اتنا تھا کہ وہ 7 والی عمارت کی دوسری منزل میں جھانک سکتا تھا۔ اس کے 4 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو تھا جو آگ سے بنا لگ رہا تھا۔ اس کا سر اتنا بڑا تھا جیسے کوئی دیگچی ہو اور اس پر 2 سینگ تھے جو بیل کے نہیں بلکہ کسی شیطان کے لگ رہے تھے۔ اس کی 4 آنکھیں تھیں، 2 سامنے اور 2 پیچھے جو چاروں طرف گھوم رہی تھیں، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے منہ سے جو بھاپ نکلی اس سے میرے ٹھیلے کا پینٹ پگھلنے لگا۔ وہ اتنے زور سے ہنسا کہ آس پاس کے عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور بولا، تو یہ ہے وہ کیڑا، وہ 2 ٹکے کا انسان جس کے ہاتھ کے ذائقے نے میری شہزادی کو گمراہ کر دیا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کوئی جادوگر ہوگا، مگر یہ تو ایک پکوڑے والا ہے جس کے جسم میں ہڈی کم اور ڈر زیادہ ہے۔ اس کی آواز میں اتنی حقارت تھی کہ مجھے لگا میں زمین میں دھنس جاؤں گا۔ میں واقعی کانپ رہا تھا، میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہی تھیں اور میں وہیں سڑک پر گر گیا۔ ظالم خان نے اپنا ایک بہت بڑا قدم آگے بڑھایا اور میرے ٹھیلے کو ٹھوکر ماری۔ میرا پیارا ٹھیلا جسے میں نے کل ہی رنگ کروایا تھا وہ ہوا میں فٹ بال کی طرح اڑا اور دور جا کر گرا۔ میری کڑاہی، میرا بیسن، میرے آلو سب بکھر گئے۔ میری محنت، میری روزی سب اس ایک ٹھوکر میں برباد ہو گئی۔ مرہا بجلی کی تیزی سے میرے اور ظالم خان کے درمیان آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب جامنی کی بجائے سرخ رنگ اتر آیا تھا اور وہ چلائی، ظالم خان اپنی حد میں رہو، یہ میرا مہمان ہے اور تم نے میرے مہمان کی توہین کی ہے۔ اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں بابا سے شکایت کر دوں گی۔ مگر ظالم خان پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرایا اور بولا، شہزادی، بادشاہ سلامت کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک انسان نے آپ پر کالا جادو کر دیا ہے، اس لیے آپ محل کا شاہی کھانا نہیں کھا رہی، اور اس جادو کا توڑ صرف ایک ہی ہے، اس جادوگر کی موت۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چاروں ہاتھوں میں پکڑے چاقوؤں کو آپس میں رگڑا جسے چنگاریاں نکلیں اور وہ میری طرف بڑھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب میرے ٹکڑے ہونے والے ہیں اور ان ٹکڑوں کا کباب بننے گا۔ مگر اچانک مرہا نے ایک ایسی بات کہی جس نے ظالم خان کے قدم روک دیے۔ وہ بولی، رک جاؤ ظالم خان،
تمہیں اپنے فن پر غرور ہے نا؟ تم کہتے ہو کہ کائنات میں تم سے بہتر کوئی باورچی نہیں، تو پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ اس نہتے انسان کو مارنے سے تمہارا فن ثابت نہیں ہوگا۔ اگر واقعی تمہیں خود پر بھروسہ ہے تو مقابلہ کرو، مقابلہ ذائقے کا۔ ظالم خان رک گیا، اس کی چاروں آنکھیں سکڑ گئیں اور اس نے حیرت سے مرحا کو دیکھا۔ مقابلہ؟ اس معمولی انسان سے؟ شہزادی آپ مذاق کر رہی ہیں؟ کہاں میں جو ستاروں کی دھول اور اسدحے کی چربی سے کھانا بناتا ہوں، اور کہاں یہ جو سڑے ہوئے آلو اور بیسن گھولتا ہے۔ یہ میری توہین ہے۔ مگر مرحا نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر یہ اتنا ہی معمولی ہے تو مجھے اس کے ہاتھ کا کھانا کیوں پسند آیا؟ مان لو ظالم خان کہ تمہارے جادوئی مثالوں میں وہ بات نہیں جو اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر تم ڈرتے ہو تو کہہ دو، میں بابا کو بتا دوں گی کہ شاہی باورچی ایک انسان سے ڈر گیا۔ یہ تیر نشانے پر لگا۔ ظالم خان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس کے نتنوں سے کالا دھواں نکلنے لگا۔ وہ گرجا، مجھے ڈر نہیں لگتا شہزادی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو آج اس سڑک پر فیصلہ ہو جائے گا۔ آج کوہ کاف کی تاریخ کا سب سے بڑا مقابلہ ہوگا۔ اگر یہ جیت گیا تو میں اسے اور آپ کو چھوڑ دوں گا، لیکن اگر یہ ہار گیا تو میں اسی کڑاہی میں اس کا قیمہ بناؤں گا اور آپ کو وہ کھانا پڑے گا۔ میں نے کامتے ہوئے مرحا کی طرف دیکھا۔ بی بی، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں اس دیو سے مقابلہ کروں گا؟ اس کے پاس جادو ہے، میرے پاس تو کڑاہی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ مرحا نیچے اتری اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا برف تھا، مگر اس کی باتوں میں آگ تھی۔ وہ بولی، حسن اٹھو، یہ صرف تمہاری زندگی کا سوال نہیں ہے، یہ میرے ذائقے کی عزت کا سوال ہے۔ تمہارے پاس جادو نہیں ہے، مگر تمہارے پاس وہ ہے جو اس کے پاس نہیں۔ تمہارے پاس ضرورت ہے، بھوک ہے اور محبت ہے۔ اپنی ماں کی ریسپی یاد کرو، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی باتوں نے میرے مردہ جسم میں جان ڈال دی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور اپنے بکھرے ہوئے سامان کی طرف بھاگا۔ میری کڑاہی پچک گئی تھی مگر ٹوٹی نہیں تھی۔ میرا چولہا بکھر گیا تھا مگر گیس کا سلنڈر بچ گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ ادھر ظالم خان نے اپنا تماشا شروع کر دیا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور زمین سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے اپنی جادوئی دیگچیاں ہوا میں لٹکا دی اور عجیب و غریب چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ اس کے پاس سانپ تھے، بچھو تھے اور نیلے رنگ کی بوتلیں تھیں جن میں شاید روحیں قید تھیں۔ مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف وہ دیو ہیکل جن تھا جو منتر پڑھ کر سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کی چھری ہوا میں خود چل رہی تھی اور وہ منہ سے آگ اگل کر کھانا پکا رہا تھا۔ وہ بنا رہا تھا ازدہے کا سوپ اور آگ کے کباب۔ اس کے کھانے سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جو ہوش اڑا دینے والی تھی، بہت تیز اور نشیلی خوشبو جو سیدھی دماغ پر اثر کر رہی تھی۔ اور دوسری طرف میں تھا، ایک غریب پکوڑے والا جو اپنی ٹیڑھی میڑھی کڑاہی کو اینٹوں پر رکھ کر اس کے نیچے آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر میں نے آنکھیں بند کی اور اپنی ماں کا چہرہ یاد کیا جو ہمیشہ کہتی تھیں کہ بیٹا حسن، جب نیت صاف ہو تو نمک مرچ بھی شہد بن جاتا ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور کام شروع کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی انوکھی چیز نہیں بناؤں گا، میں وہی بناؤں گا جو میں روز بناتا ہوں، آلو پیاز کے مکس پکوڑے اور اس کے ساتھ پودینے اور املی کی چٹنی۔ ظالم خان مجھے دیکھ کر بار بار ہنس رہا تھا اور فکریں کس رہا تھا۔ دیکھو شہزادی، یہ کیا کوڑا بنا رہا ہے، اسے تو کوے بھی نہ کھائیں۔ مگر میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ میرا سارا دھیان بیسن کے گھول پر تھا۔ میں نے اس میں اجوائن ڈالی، کسوری میتھی مسل کر ڈالی اور کٹی ہوئی لال مرچوں کا ڈبہ انڈیل دیا۔ وقت گزرتا گیا اور سڑک پر تماشا دیکھنے کے لیے اب صرف ہم تین نہیں تھے، بلکہ آس پاس کی عمارتوں کی چھتوں پر کچھ سائے منڈلانے لگے تھے۔ یہ شاید دوسرے جنات تھے جو خوشبو سونگھ کر آ گئے تھے۔ ظالم خان نے اپنا کھانا تیار کر لیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی سنہری پلیٹ میں اپنا سوپ اور کباب سجائے تھے جن میں سے نیلی بھاپ نکل رہی تھی اور وہ دیکھنے میں واقعی بہت شاندار لگ رہے تھے۔ پھر میری باری آئی۔ میں نے اخبار کے ٹکڑے پر اپنا گرم گرم پکوڑے رکھے اور ساتھ میں مٹی کی پیالے میں ہری چٹنی ڈالی۔ ظالم خان نے میرے کھانے کو دیکھ کر حقارت سے تھوکا، یہ ہے تمہارا شاہکار، اخبار کے ٹکڑے پر؟ آج تو تم مرو گے انسان، آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مگر فیصلہ کرنے والا کون تھا؟ مرحا نے کہا تھا کہ فیصلہ وہ خود نہیں کرے گی کیونکہ وہ میری طرفدار ہے۔ تو پھر کون؟ اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔
جو تھوڑی بہت چاندنی تھی وہ بھی غائب ہو گئی، اور ایک ایسا سناٹا چھا گیا کہ میرے دل کی دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ مرہا نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی۔ بابا آ گئے، فیصلہ کرنے کے لیے خود شہنشاہ جنات آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا کالا سایہ آسمان سے نیچے اترا۔ یہ سایہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے پورے لکشمی چوک کو ڈھک دیا۔ ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ میرا سانس رکنے لگا، اور ظالم خان جو ابھی تک اکڑ رہا تھا فوراً گھٹنوں کے بل گر گیا اور سجدے میں چلا گیا۔ میں بھی ڈر کے مارے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس سائے میں سے دو سرخ آنکھیں ظاہر ہوئیں جو سورج کی طرح دہک رہی تھیں، اور ایک ایسی آواز گونجی جو بادلوں کی گرج سے زیادہ بھاری تھی۔ ہمیں بھوک لگی ہے، کہاں ہے وہ کھانا جس کے لیے ہماری بیٹی نے محل میں بغاوت کر دی؟ ظالم خان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی سنہری پلیٹ آگے بڑھائی۔ بادشاہ سلامت، یہ غلام کا حقیر نذرانہ ہے، اژدہے کا سوپ جو آپ کو طاقت دے گا۔ بادشاہ نے وہ پلیٹ ہوا میں اٹھائی اور اس میں سے ایک گھونٹ بھرا۔ پوری فضا خاموش تھی، سب کی نظریں اس کالے سائے پر جمی تھیں۔ بادشاہ نے کھانے کے بعد کہا، ہمیشہ کی طرح طاقتور، جادوئی، لیکن روکھا۔ اس میں پیٹ بھرنے کی طاقت ہے مگر روح کو سکون دینے والی بات نہیں۔ ظالم خان کا رنگ فک ہو گیا، پھر بادشاہ کا سایہ میری طرف گھوما۔ اور یہ کیا ہے؟ اخبار کے ٹکڑے پر یہ جلتے ہوئے پتھر کیا ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پلیٹ آگے کی۔ میرے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے کہ پکوڑے گرنے والے تھے۔ بادشاہ کے سائے نے ایک پکوڑا اٹھایا، اسے چٹنی میں ڈبویا اور منہ کی طرف لے گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے لمبا لمحہ تھا۔ اگر اسے پسند نہ آیا تو اگلے ہی پل میں راکھ کا ڈھیر بن جاؤں گا۔ بادشاہ نے پکوڑا کھایا، ایک لمحہ گزرا، 2 لمحے گزرے، اور پھر اچانک اس کے کانوں سے، یا یوں کہوں کہ جہاں اس کے کان ہونے چاہیے تھے وہاں سے کالا دھواں نکلنے لگا، جیسے انجن سٹارٹ ہوا ہو۔ مجھے لگا بس اب میں گیا، یہ غصہ ہے۔ مگر پھر ایک گرجدار آواز آئی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بم ہمارے منہ میں جا کر پھٹا کیوں نہیں؟ یہ تو پگھل گیا، اور یہ کھٹاس، یہ مرچیں، اف خدایا، پانی لاؤ کوئی، ہمارا منہ جل رہا ہے مگر ہمیں اور چاہیے۔ بادشاہ کی گرجدار آواز سن کر وہاں موجود ہر زیرو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پانی مانگ رہے تھے مگر ان کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی شدید طلب تھی جیسے انہیں صدیوں بعد کوئی ایسی چیز ملی ہو جس نے ان کی مردہ زبان کو زندہ کر دیا ہو۔ مرہا نے فوراً ہوا میں ہاتھ لہرایا اور پانی کا ایک بڑا سا مٹکا غائب سے ظاہر ہو کر بادشاہ کے سائے کی طرف اڑا۔ بادشاہ نے وہ مٹکا ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور پھر ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی جس سے لکشمی چوک میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ ظالم خان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اپنی چاروں آنکھوں سے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا شہنشاہ جو ستاروں کے شوربے کو بھی منہ نہیں لگاتا، وہ ایک معمولی انسان کے اخبار پر رکھے پکوڑے کھا رہا ہے اور انگلیاں چاٹ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنا بہت بڑا ہاتھ بڑھایا اور میری پلیٹ میں بچے ہوئے آخری ذرے بھی صاف کر دیے۔ پھر وہ سائے کی شکل سے تھوڑا واضح ہوئے اور ایک دیو ہیکل نورانی وجود کی شکل اختیار کر لی جن کی داڑھی بادلوں کی طرح سفید تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے تو لگا جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ وہ بولے، انسان، تم نے اس میں کیا ملایا ہے؟ یہ آگ ہے مگر جلا نہیں رہی، یہ زہر ہے مگر مار نہیں رہا، یہ تو سیدھا روح میں اتر رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور بمشکل اپنی آواز گلے سے نکالی۔ بادشاہ سلامت، اسے چٹخارا کہتے ہیں۔ یہ غریبوں کا وہ مسالہ ہے جو روکھی سوکھی روٹی کو بھی دعوت بنا دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے زوردار کہکا لگایا، چٹخارا؟ واہ! ہم نے آج تک ہزاروں جادوگروں کے ہاتھ کا کھانا کھایا مگر یہ جادو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ظالم خان، تم نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے کھانے میں تکبر کی بو تھی اور اس کے کھانے میں زندگی کا ذائقہ ہے۔ تم ہار گئے ظالم خان، تم بری طرح ہار گئے۔ ظالم خان کے لیے یہ الفاظ موت سے بدتر تھے۔ اس کا رنگ جو پہلے ہی فک ہو چکا تھا اب غصے سے کالا سیاہ ہو گیا۔ اس کے چاروں ہاتھوں کی رگیں پھول گئیں اور اس کے سینگوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ وہ چیخا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ دھوکہ ہے۔ اس انسان نے آپ پر بھی جادو کر دیا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ میرے ہیرے جواہرات والی دیگیں اس کے سڑے ہوئے تیل سے ہار جائیں۔ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ظالم خان کا غرور اس کی عقل کو کھا گیا۔ اس نے بادشاہ کے احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے
ایک وحشیانہ نعرہ مارا اور اپنی چاروں تلواریں لہرا کر سیدھا میری طرف بھاگا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی موت صاف نظر آ گئی۔ مرہا چیخی، حسن بھاگو! وہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی، مگر ظالم خان نے اپنے ایک بازو کے جھٹکے سے مرہا کو دور پھینک دیا۔ وہ بیچاری ہوا میں کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک دکان کے شٹر سے جا ٹکرائی۔ بادشاہ غصے سے گرجے، رک جاؤ بدبخت! مگر ظالم خان اب سننے والا نہیں تھا۔ وہ مجنوں ہو چکا تھا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکا تھا اور اس کا سب سے بڑا چاقو میری گردن اڑانے کے لیے ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، نہ بھاگنے کا راستہ تھا۔ میرے سامنے میرا ٹھیلا تھا اور اس پر رکھی وہ کڑاہی تھی جس میں تیل ابھی بھی کھول رہا تھا۔ یہ شاید زندگی کی آخری کوشش تھی، ایک بے بس انسان کا آخری وار۔ میں نے اپنی پوری جان لگا کر یا اللہ مدد پکارا اور کڑاہی کے ہتھے کو پکڑ کر پوری طاقت سے وہ کھولتا ہوا تیل ظالم خان کے چہرے پر دے مارا۔ چھن کی ایک ایسی زوردار آواز آئی جیسے گرم توے پر پانی گرا ہو، اور پھر ایک ایسی چیخ گونجی جس نے لاہور کے سارے کتے بھونکنے پر مجبور کر دیے۔ گرم تیل ظالم خان کی آنکھوں، اس کے منہ اور اس کی کھردری کھال پر پڑا تو وہ جادوئی باورچی جو آگ سے کھیلتا تھا ایک معمولی انسان کے تیل سے بلبلا اٹھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اپنا چہرہ پکڑ کر زمین پر لوٹنے لگا۔ مگر یہ کیا؟ جیسے ہی وہ تیل اس کے جسم پر لگا، اس کا جسم سکڑنے لگا، اس کا دیو ہیکل قد چھوٹا ہونے لگا، اس کے 4 ہاتھ سمٹ کر 2 رہ گئے اور اس کی بھیانک آواز کسی چوہے کی طرح باریک ہونے لگی۔ تیل نے اس کے جادوئی وجود کو پگھلا دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ جیسا جن سکڑ کر 1 فٹ کا بونا بن گیا، ایک چھوٹا سا کالا سا بدصورت بونا جو زمین پر اچھل رہا تھا اور چیخ رہا تھا، پانی پانی! سناٹا چھا گیا۔ میں ہانپ رہا تھا اور میرے ہاتھ میں خالی کڑاہی تھی۔ مرہا جو اب سنبھل چکی تھی لنگڑاتی ہوئی میرے پاس آئی اور اس بونے کو دیکھ کر اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ وہ بولی، لو، یہ تو سچ مچ پکوڑا بن گیا۔ یہ ہے تمہارا انجام ظالم خان، غرور کا سر نیچا۔ بادشاہ سلامت جب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، آگے بڑھے اور اس چھوٹی سی بونی کو اپنی 2 انگلیوں میں اٹھا لیا جیسے کوئی کیڑے کو اٹھاتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، حسن پکوڑے والے، تم نے نہ صرف ہمارا دل جیتا ہے بلکہ تم نے ہمیں بہت لطف دیا ہے۔ اس بدبخت کو ہم واپس کوہ کاف لے جائیں گے اور اسے شاہی باورچی خانے میں برتن دھونے کی سزا دیں گے۔ یہ اب ساری زندگی تمہاری یاد میں پکوڑے تلنے کی کوشش کرے گا مگر بنا نہیں پائے گا۔ پھر بادشاہ میری طرف جھکے اور ان کا لہجہ سنجیدہ مگر مہربان ہو گیا۔ وہ بولے، انسان، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ ہم تمہیں ایک پیشکش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوہ کاف چلو۔ ہم تمہیں اپنا نیا شاہی باورچی مقرر کرتے ہیں۔ تمہیں وہاں ہیرے جواہرات ملیں گے، تم ہوا میں اڑو گے اور تمہاری عمر 1000 سال ہو جائے گی۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ کیا تم اپنی اس چھوٹی سی دنیا کو چھوڑ کر ہماری جادوئی دنیا میں بادشاہ بن کر رہنا پسند کرو گے؟ یہ ایک ایسی پیشکش تھی جس کے لیے بڑے بڑے بادشاہ اپنا تخت چھوڑ دیتے، امر ہونے کا لالچ، دولت کا انبار اور سب سے بڑھ کر مرہا کے ساتھ رہنے کا موقع۔ میں نے کنکھیوں سے مرہا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ہاں کہہ دوں۔ میرا دل بھی ایک لمحے کے لیے ڈگمگایا، مگر پھر میری نظر اپنے اس ٹوٹے ہوئے ٹھیلے پر پڑی، اس سڑک پر پڑی جہاں میں نے اپنی جوانی گزاری تھی۔ مجھے اپنے ان گاہکوں کے چہرے یاد آئے جو مجھ سے ادھار پکوڑے لے کر جاتے تھے اور دعائیں دیتے تھے۔ مجھے لاہور کی یہ بارش اور مٹی کی خوشبو یاد آئی۔ میں نے گہری سانس لی اور بادشاہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی پیشکش میرے لیے باعث فخر ہے، مگر میں ایک پکوڑے والا ہوں۔ میرا فن اس مٹی سے جڑا ہے۔ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرے وہ مزدور بھائی جو شام کو میرے پاس سستے پکوڑے کھانے آتے ہیں، وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ میری خوشی ان ہیروں میں نہیں بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی غریب میرا پکوڑا کھا کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، جیتے رہو حسن۔ میں اپنا یہ ٹھیلا، اپنا یہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مجھے معاف کر دیجیے۔ مرہا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے اداسی آئی، مگر پھر اس نے فخر سے سر اٹھایا۔ بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں ستائش کے آنسو آ گئے۔ وہ بولے، تم واقعی ایک عظیم انسان ہو حسن، ہمیں تم پر فخر ہے۔ ہم تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں نہیں لے جائیں گے، مگر ہم تمہیں خالی ہاتھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور میرے ٹوٹے ہوئے ٹھیلے پر ایک سنہری روشنی پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیلا جڑ گیا، اس کا رنگ تازہ ہو گیا۔
کڑاہی نئی ہو گئی اور سب سے بڑی بات، ٹھیلے کے ماتھے پر ایک خوبصورت سا بورڈ لگ گیا جس پر چمکتے ہوئے حروف میں لکھا تھا، حسن اینڈ مرحا پکوڑا سینٹر، جنات اور انسانوں کے لیے یکساں مفید۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، اس دکان میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی اور تمہارا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اور رہی بات مرحا کی، انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جاؤ بیٹی، تم آزاد ہو، جب تمہارا دل چاہے تم زمین پر جا سکتی ہو، مگر یاد رکھنا سورج نکلنے سے پہلے واپسی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی خواب جیسا تھا۔ بادشاہ اس بونے ظالم خان کو لے کر آسمان کی وسطوں میں غائب ہو گئے، بادل چھٹ گئے اور چاند نکل آیا۔ میں اور مرحا اکیلے رہ گئے۔ سڑک پھر سے ویران تھی مگر اب وہاں خوف نہیں تھا۔ مرحا میرے قریب آئی، اب اس نے نقاب ہٹا دیا تھا اور چاندنی میں اس کا حسن دیکھ کر میرا دل بند ہونے والا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم پاگل ہو حسن؟ بادشاہت ٹھکرا دی۔ میں نے ہنس کر کہا، بی بی، بادشاہت تو اب ملی ہے، جب آپ روز پکوڑے کھانے آئیں گی تو میں خود کو بادشاہ ہی سمجھوں گا نا۔ وہ ہنسی اور اس بار اس کی ہنسی میں شیشے ٹوٹنے کی آواز نہیں تھی بلکہ گھنگروؤں کی چھنکار تھی۔ اس نے کہا، چلو اب مجھے بھوک لگی ہے، وہ لڑائی میں بہت انرجی ضائع ہوئی، ایک پلیٹ اور بنا دو، مگر اس بار مرچ تھوڑی کم رکھنا۔ ہم دونوں ہنس پڑے اور میں نے دوبارہ چولہا جلایا۔ زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ گئی تھی، مگر اب یہ زندگی عام نہیں تھی۔ اگلی شام جب میں نے دکان کھولی تو گاہکوں کا تانتا بن گیا۔ سب حیران تھے کہ راتوں رات میرا ٹھیلا اتنا شاندار کیسے ہو گیا، مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اب میرے کام بہت آسان ہو گئے تھے۔ میں اکیلا تھا مگر لگتا تھا جیسے میرے ساتھ 10 ہاتھ کام کر رہے ہوں۔ آخری منظر کچھ یوں تھا کہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ایک گاہک آیا جو بہت جلدی میں تھا۔ اس نے کہا، بھائی ذرا جلدی پکوڑے دینا، بس نکلنے والی ہے۔ میں کچھ نہیں کیا، بس مسکرایا۔ ہوا میں تیرتی ہوئی ایک پلیٹ خود بخود اس گاہک کے سامنے جا کر رک گئی۔ گاہک کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پلیٹ پکڑی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کندھے اچکائے اور کاؤنٹر کے پیچھے اندھیرے میں دیکھا جہاں 2 جامنی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ گاہک سر کھجاتا ہوا چلا گیا اور میں نے مڑ کر ہوا میں موجود اس نادیدہ وجود سے کہا، بی بی، گاہکوں کو ڈرایا مت کرو ورنہ پولیس آ جائے گی۔ اور جواب میں صرف ایک دھیمی سی سریلی ہنسی گونجی اور پازیب کی چھن چھن سنائی دی۔ کہانی ختم ہو گئی تھی مگر ہمارا سنسنی خیز اور چٹخارے دار سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔